اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا کورس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، جس کورس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معمولات کو جان رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر رشتوں کے ساتھ کیسا تعامل تھا، کیسا نبھاتے تھے ان رشتوں کو، اپنی ازواج کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اور دیگر رشتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ فرماتے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لا سکیں۔ تو اس کورس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے معاملات جو کہ ہم نے پڑھا، اور ابھی ہم دوسرے حصے کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر رشتوں کے ساتھ کیا تعامل تھا، کیسا رویہ اور برتاؤ تھا۔ تو اس کورس کے مقاصد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو سکے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ جو گھریلو معاملات ہیں ہم ان کو جان سکیں، ازواج، اولاد اور دیگر رشتوں کے ساتھ تعامل کو جان کر ہم بھی دوسروں کے ساتھ وہی برتاؤ کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ کس رویے کو اپنانے کی تلقین فرمائی، اولاد کی تربیت کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ کیسا تعلق تھا تاکہ ہم بھی اپنی اولادوں کی تربیت کرنے میں ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق، رویہ، قولی احادیث کی بھی روشنی میں، فعلی احادیث کی بھی روشنی میں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں انسان کی زندگی میں اس کی اولاد کی کیا قدر و قیمت ہونی چاہیے، یا کیا اس کی اولاد اس کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح، بے شک اللہ البتہ درجے کو بلند کر دیتے ہیں نیک انسان کے فی الجنتی، جنت میں، یعنی انسان کی وفات کے بعد جنت کے اندر اس کے درجے کو، اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اب جب اس کے مقام و مرتبے کو بلند کیا جاتا ہے تو یہ انسان تعجب کرتا ہے، یا ربی، کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، ان لی ہذہ، یہ کیسے ہوا، اے اللہ یہ جو میرا درجہ بلند ہوا یہ کیسے بلند ہوا؟ فیقول، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے ہوا۔ یاد رکھے گا عربی زبان کے اندر جب ولد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں آتے ہیں، مطلب بیٹی اور بیٹا دونوں۔ تو تیری اولاد کے تیرے لیے مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا۔ تو دیکھیں نا کتنا پیارا احساس ہے کہ آپ کے فوت شدہ والدین کو، یا جو بھی آپ کا بڑا فوت ہو چکا ہے، حتیٰ کہ دادا، دادی، نانا، نانی، کیونکہ انسان اپنی نسبت اپنے بڑوں، آباء و اجداد کی طرف کر سکتا ہے، یا دیگر کسی فوت انسان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو آپ کا درجہ بلند ہوا ہے نا، یہ فلاں کی دعا کی وجہ سے آپ کا یہ درجہ بلند ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے شعور و احساس ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 چیزوں، یعنی دنیا میں وہ عمل کرتا تھا، اسے اجر و ثواب ملتا تھا، جب وہ مر جاتا ہے تو اجر و ثواب ملنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ مر چکا تو اب وہ چونکہ عمل کر نہیں رہا، اسے اجر و ثواب بھی نہیں مل رہا، الا من ثلاثۃ، ہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جن سے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلی چیز، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ سے، یہ جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں نا، اس سے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ او علم ينتفع به یا ينفع به، یا پھر ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہتا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے، او ولد صالح يدعو له، اور انسان کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ صدقہ جاریہ سے کیا مطلب؟ صدقہ جاریہ مطلب جو آپ کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں، کوئی آپ مسجد بنوا دیتے ہیں، کوئی ایسا کام جس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کو جاریہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی قبر میں انسان لیٹا ہوا ہے، اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ او علم ينفع به، یا پھر ایسا علم جس سے دیگر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب بھی جاری رہتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو علم کی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، یہ ان اعمال میں سے ہے جن کا اجر و ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے! تو علماء کرام، فقہاء اعظام دین کو اس وجہ سے بھی سکھاتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ دین ہی ہمارے کام آئے گا، یا جو علم کی باتیں ہم نے کسی کو سکھائی ہوں گی، جب تک وہ آگے منتقل ہوتی رہیں گی، پھیلتی رہیں گی، اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اور تیسری جو ہمارے موضوع سے متعلق چیز ہے وہ کیا ہے؟ ولد صالح يدعو له، انسان کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو نیک اولاد کی دعا سے بھی انسان کو اس کی قبر کے اندر بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ دیکھیں نا، اس چیز سے آپ کو پتہ ہے یہ جو الفاظ ہیں نا، ولد صالح يدعو له، اس کی اتنی خوبصورت تشریحات کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی تشریح یہ کی گئی ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ سیرت نبوی کی روشنی میں دیکھیے، انسان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ آپ اچھی تربیت کریں گے، کل آپ کی اولاد اس قابل ہوگی کہ وہ اپنی دعاؤں کے اندر، وہ صالحین میں سے ہو، نیک ہو، اپنی دعاؤں کے اندر آپ کو یاد رکھ سکے۔ اولاد کی اچھی تربیت کیجئے، صالحین میں سے ہوں گے، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ایک اور جو تشریح اس کے اندر، ایک پوائنٹ کی بات، بڑا پیارا پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ تو اگر انسان نے یہ دیکھنا ہے کہ میں صالحین میں شمار میرا ہوتا ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہے، فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں۔ لیکن فوت ہونے کی صورت میں زیادہ تاکید ہے۔ اولاد کے لیے انسان کتنی دعائیں کرتا ہے، جتنی دعائیں انسان اولاد کے لیے کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اتنا وہ صالحین میں اس کا شمار ہے۔ چلیے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جو اولاد عطا کی، تو آپ کا جو بیٹا ابراہیم تھا، ان کے علاوہ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ بڑے بیٹے قاسم تھے، جنہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کہلائی۔ ان کے بعد بیٹی زینب ہے، بیٹی رقیہ ہے، بیٹی ام کلثوم ہے، بیٹی فاطمہ ہے، اور بیٹا عبداللہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف آپ پر آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں کے اندر ایک یہ بھی آزمائش تھی کہ آپ کی اولاد میں سے بیٹی، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تمام کی تمام اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر فوت ہوتی، آپ کے بیٹے بھی اور آپ کی بیٹیاں بھی سوائے حضرت فاطمہ کی، اور وہ بھی آپ کی وفات کے چند مہینے کے بعد فوت ہوتی ہیں، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو اولاد کی پرورش والدین کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل پر خرچ کرنے کی تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ وہ پچھلے سیشن میں بھی میں نے آپ کو مثال بیان کی تھی، ایک عالم جنہوں نے کہا کہ میری اگر 1,00,000 سیلری ہے تو میں اس میں سے 95,000 جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب صدقہ؟ مطلب یہ کہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ جو آپ کی کمائی کا حق رکھتے ہیں وہ آپ کی اولاد ہے۔ بولیے، وہ آپ کی اولاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدیناری، سب سے بہترین دینار ان انسان کا وہ دینار ہے، وہ مال ہے ينفقه الرجل على عیالہ، جس کو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے۔ سب سے بہترین دینار وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، اس سے انسان کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں نا، شریعت اسلامیہ میں کس قدر ماشاءاللہ خوبصورت رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ کے جو فرائض ہیں، مطلب اہل و عیال پر خرچ کرنا، وائف پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا، یہ آپ کے فرائض میں سے ہے جی۔ اور ان فرائض کا اجر و ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے، صدقے کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، بولیں گے کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ اولاد کو نیکی کی دعوت دینا، نہ صرف ان کی دنیا کا خیال رکھنا بلکہ ان کے دین کا بھی خیال رکھنا۔ اور یقین جانیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی جو ہم لوگوں سے کمی واقعہ ہوئی اور کمی واقعہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اولاد کی تربیت میں ان کے فیوچر کے اندر صرف اور صرف دنیا کے عنصر کو سامنے رکھا۔ آپ ذرا غور کریں نا، آپ نے اپنے بیٹے بیٹی کے لیے کسی اسکول کا بھی انتخاب کرنا ہوتا ہے تو آپ 10 جگہ پر چکر لگاتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں کیا کیا جائے، کس میں فیوچر ہے، کس کی پڑھائی اچھی ہے۔ اور بتائیے، کیا دین کے معاملات میں بھی اتنا اہتمام ہوتا ہے؟ کیا میری بچے کو میری اولاد کو قرآن کی سمجھ ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ جو اہم چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کو نہ صرف آپ نے ان کی دنیاوی معاملات کا اہتمام کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کے دینی معاملات کا بھی خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ اگر ان پر خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے تو ان کی تربیت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں۔ اور آگے چل کر احادیث آ رہی ہیں۔ تو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا واقعہ سنن نسائی کے اندر درج ہے، حضرت علی بن ابی طالب کا، قال کہتے ہیں داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی فاطمہ من اللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس رات کے ٹائم میں آئے، فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلَاةِ، تو ہمیں نماز کے لیے جگایا، ثم رجع الى بیتہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے لوٹ کے، فَصَلَّى حَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، رات کا کچھ وقت نماز پڑھی،
وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَّا حِسًّا، انہیں کوئی آواز نہیں آئی کہ حضرت فاطمہ میری بیٹی اور میرے داماد حضرت علی جاگے ہیں یا نہیں، انہیں کوئی آہٹ سنائی نہیں دی. فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا، دوبارہ آئے اور پھر سے ہمیں جگایا. فقالا، اور فرمایا، قوما، تم دونوں اٹھو، کھڑے ہو جاؤ. فصلیا، نماز پڑھو. اور پھر اس حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم ہم تو بس وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اب ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم پڑھ لیں گے. مطلب نیند کی حالت میں حضرت علی یہ فرما رہے رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں انہیں چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر اپنے ہاتھ کو مار کر، اپنی ٹانگ پر اپنے ہاتھ کو مار کر کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تو اکثر چیزوں کے ساتھ بڑا جھگڑالو ہے. اللہ اکبر. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے، اس حدیث کتنا پیارا پوائنٹ ہے اس حدیث میں سیرت نبوی کی روشنی میں. بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ بس میں نے بیٹیوں کی شادی کر دی، بیاہ کر دیا، وہ جانے اور وہ جن کے گھر میں ہیں ان کے رحم و کرم پر ہے. نہیں، تب بھی ان کی تربیت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کے دین کا خیال رکھنا، ان کے بچوں کے دین کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. غور کریں نا، یہ حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گھر میں تھی تب نہیں، شادی کے بعد کا جب وہ حضرت علی کے گھر میں تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں ان کے گھر میں جا کر ان دونوں کو جگا رہے ہیں کہ اٹھو، اٹھ کر نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو بیٹیوں کے لیے آگے تفصیل آ بھی رہی ہے، اچھے گھرانوں کا، دیندار گھرانوں کا انتخاب کرنا جہاں بیٹیوں کے دین کی، اخلاق کی، آخرت کی حفاظت ہو سکے، یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے بڑے خوبصورت رشتوں کا اہتمام کیا. حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، کتنے پیارے صحابہ کرام ہیں یہ، جن کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا اور پھر شادی کے بعد بھی اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے. تو سیرت نبوی کی روشنی میں ہمیں یہ پوائنٹ بھی جان لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کی شادی کی تو حضرت فاطمہ کے لیے، ان کی اولاد کے لیے، حضرت علی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں. فرمایا اللہم بارک لہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما، اے اللہ ان دونوں کو برکتیں عطا کر دے، اے اللہ ان دونوں کے اوپر برکتیں نازل فرما، اور اے اللہ ان کی نسل میں تو برکتیں نازل فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو یہ دعائیں دی. تو اولاد کو دعائیں دیا کریں. سیرت نبوی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کو دعائیں دیا کریں. دیکھیں حضرت ابراہیم کے اسوہ حسنہ، حضرت ابراہیم کا جو سیرت ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے لیے دعائیں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے لیے دعائیں کریں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ پیدا ہوا اس وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعائیں مانگو مانگو، اتنی مانگو کہ اگر کسی کو اس کے جوتے کا تسمہ بھی ضرورت ہے تو اللہ سے دعائیں مانگو. ہماری اولاد اگر کوئی شرارت بھی کرتی ہے، ذرا سا کوئی دائیں بائیں ہوتی ہے یا کچھ بھی وہ ایسا کرتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہے تو ہم انہیں بددعائیں دینے لگتے ہیں، تیرا برا ہو جائے، ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے. نہیں، بچوں کو دعائیں دیا کرے، غصے کی حالت میں بھی دعائیں دیا کرے. اللہ میرے بیٹے میری بیٹی آپ کو ہدایت نصیب کرے، اللہ آپ کو صراط مستقیم پر استقامت دے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کے دل کو صحیح رکھے، ٹیڑھے پن سے بچائے. اللہ آپ کے دل کو نرم کرے، اس سختی کو آپ سے دور کرے. اولاد کو دعائیں دیا کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور آپ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر دیکھیے نہ صرف اولاد بلکہ اولاد کی اولاد سے بھی محبت.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن، حضرت حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت حسن بن علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہیں، وَهُوَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس حسن سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی اس حسن سے محبت کر، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ اولاد کے لیے وقت نکالنے سے اولاد کے ساتھ والدین کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ سیرت کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے، سفر سے واپس آتے تو اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تو حضرت سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ اور یاد رکھیے گا، سیرت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہی کی جو جہالت مشہور ہے نا کہ جی والدین بیٹیوں کے گھروں میں نہیں جایا کرتے۔ پتہ نہیں آپ کس کنٹری سے، کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، بتائیے آپ کے معاشرے کے اندر کوئی ایسی بات ہے یا نہیں؟ میں نے کتنے والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی والدین جو ہے نا وہ بیٹیوں کے گھروں سے نہیں کچھ کھائیں پیئیں گے، نہیں بیٹیوں کے گھروں میں زیادہ کیوں نہیں وقت گزاریں گے، یعنی کیوں نہیں کھائیں پیئیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ جہالت ہے زمانہ جاہلیت والی۔ جائیے بیٹیوں کے گھروں میں بیٹھیے، کھائیے پیئے، ان سے ان کی صحت معلوم کیجئے، ان سے ان کے حالات معلوم کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو سیرت نبوی کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم سے بھی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ سے تھے، جب حضرت ابراہیم دودھ پلانے کے لیے مدینہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں وہاں پر تھے، جیسا کہ عرب کے ہاں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مدینہ سے باہر بھیج دیا جاتا تھا، تو جب حضرت ابراہیم باہر اپنی رضاعت کی مدت کو پورا کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ آنے والے سیشن میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، کہتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے موضوع سے متعلق، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ کسی کو رحم دل نہیں پایا۔ ارحم، زیادہ رحم کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم کرنے والا گھر والوں کے ساتھ میں نے کسی کو نہیں پایا۔ کان ابراہیم مسترضعا فی عوالی المدینہ، حضرت ابراہیم جو تھے وہ مدینہ کے جو بالائی حصے میں کچھ بستیاں تھی وہاں پر دودھ پی رہے تھے، مسترضعا اپنی رضاعت کی مدت کو پورا کرتے۔ وکان ینطلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ابراہیم سے ملنے چلے جاتے، وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم بھی ساتھ ہوتے، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے، وَإِنَّهُ لَا يُدَّخَنُ، گھر میں ہر طرف دھواں ہوتا، وَكَانَ ذِئْرُهُ قَيْنًا، کیونکہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو دودھ پلانے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے والی مرضعہ تھیں، یا وہ جو عورت تھی وہ اس کے خامند لوہار تھے، تو گھر میں چونکہ وہ بٹی کا کام وغیرہ ہوتا تو ہر طرف دھواں ہوتا۔ فَيَأْخُذُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو پکڑتے، فَيُقَبِّلُهُ، بیٹے کو بوسہ دیتے، ثُمَّ يَرْجُو، پھر واپس لوٹتے، بیٹے کو پکڑتے اور بیٹے کو بوسہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو بوسہ دیجیے، بچوں کے دلوں میں بھی رحم ہوگا اپنے والدین کے لیے، اور آپ کے دلوں میں بھی اپنے بچوں کے لیے شفقت اور رحم زیادہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی وفات پر صبر کی تلقین فرمائی، اور صبر کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی بشارتیں بھی دی ہیں۔ بڑی پیاری حدیث، یہ بھی اس سے اگلی بھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یموت لہ ثلاثۃ من الولد لم یبلغوا الحنث، کوئی بھی مسلمان جس کی اولاد میں سے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں جو بلوغت کو بھی نہیں پہنچے ہوتے، الا تلقوہ من ابواب الجنت الثمانیہ، مگر وہ جو بچے ہیں وہ جنت کے 8 دروازوں سے اپنے والدین کی طرف لپکیں گے، جنت کے سارے دروازوں سے اپنے والدین کی طرف وہ بچے لپکیں گے، من ایہا شاء دخل، ان کے والدین جس سے چاہیں گے جنت میں وہ داخل ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اور یہ حدیث، یہ بھی بڑی پیاری حدیث اولاد کی وفات پر صبر کے بارے میں۔ اور دیکھیں ان حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گہرا تعلق، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تمام کی تمام اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی زندگی میں فوت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ بعض علماء نے کہا نا کہ اگر آپ کو اپنی پریشانیاں، غم کچھ تنگ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کریں۔ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدا ہوئے 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ اٹھ گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ اٹھ گیا، نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں نہ دادا ہیں۔ اللہ نے اولاد عطا کی، اللہ نے زوجہ عطا کی۔ حضرت خدیجہ 50 سال کی عمر میں پہنچے تو وہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ اللہ نے اولاد عطا کی، ساری کی ساری وفات، ساری کی ساری اولاد حضرت فاطمہ کے علاوہ آپ کی زندگی میں فوت ہوتی ہے۔ بالکل 50 سال کی عمر میں جو چچا جنہوں نے آپ کی پرورش کی، جو آپ سے بڑی محبت کرنے والے تھے، حضرت ابو طالب، ان کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے، اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حسان کہتے ہیں قلت لابی ہریرہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا انہ قد مات لی ابنانی، اے ابو ہریرہ میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے ہیں، فما انت محدثی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث تطیب به انفسنا عن موتانا، ذرا کوئی اچھی سی حدیث ہمیں سنا دیجئے جس حدیث کو سن کر ہم اپنے آپ کو کچھ تسلی دے رہے ہیں، کچھ ہمیں دلوں کو سکون پہنچے، کوئی ایسی حدیث بتا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال نعم، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں نعم، ہاں میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ حدیث کیا سنائی؟ صغارہم دعامیس الجنہ، جیسے پانی کے اندر کچھ پانی کے حشرات ہوتے ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں، دائیں بائیں چلتے پھرتے ہیں، تو فرمایا کہ جو تمہارے چھوٹے بچے ہیں یہ بالکل جنت کے وہ حشرات ہیں۔ یتلقى احدہم اباہ، ان میں سے کوئی ایک اپنے والد سے جب ملے گا، او قال ابویہ، یا پھر یہ فرمایا کہ اپنے والدین سے جب ملے گا، فیأخذ بثوبہ، اپنے والدین کے کپڑے سے پکڑ کے، او قال بیدہ، اور یا پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایسے کہا کما آخذ انا بصنفۃ الثوب، جیسا کہ میں آپ کے کپڑے کے پلو سے پکڑتا ہوں، ھذا اس، فلا یتناہی، قال فلا ینتہی، وہ بچہ اپنے والدین کے کپڑوں کے پلو سے پکڑ لے گا اور اس وقت تک نہیں رکے گا حتی یدخلہ اللہ واباہ الجنہ، یہاں تک کہ اللہ اس بچے کو اور اس کے والدین کو جنت میں داخل کر دے۔ مطلب وہ بچپنے کی عمر میں غیر بلوغت کی حالت میں فوت ہو جانے والے بچے والدین کو کے ہاتھ کو پکڑ کر، ان کے کپڑے سے پکڑ کر ان کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث۔ تو آپ کو اگر پتہ چلتا ہے سیرت نبوی کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا بیٹا بیٹی اولاد بچپنے کی حالت میں فوت ہوگی تو ضرور ان کو یہ نصیحت کیا کریں، ان کو یہ حدیث سنایا کریں، یہ ایسی حدیث سنایا کریں کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کی اس پسندیدہ اولاد کو
اللہ نے لے لیا ہے تو یقیناً صبر کیجئے، اللہ نے آپ کے لیے اس کا اجر و ثواب اور بدلہ بھی بہت بڑا تیار کر رکھا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لما توفی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ فقال له المعزی، معزی کہتے ہیں مطلب جو تعزیت کے لیے آئے تھے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر، ان میں سے کسی نے کہا انت احق من عظم اللہ حقہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ رب العزت جن کے حق کو پورا ادا کرے تعظیم کے ساتھ، مطلب اللہ جن کے حق کو مکمل ادا کرے آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تدمع العین، آنکھ رو رہی ہے، وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ، اور دل بڑا غمگین ہے، لیکن وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبِّ، لیکن پھر بھی ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آنکھیں رو رہی ہیں، دل پریشان ہے، غمگین ہے، لیکن وہ بات نہیں کہیں گے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، اور ہم نہیں کہیں گے مگر وہ بات جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، بس رب کی رضا کے کلمات کہیں گے، رب کی ناراضگی والی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگرچہ آنکھیں رو رہی ہیں، دل بڑا غمگین ہے کہ آج بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا، اور وہ اکلوتے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، مطلب اس وقت وہی ایک بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو شریعت اسلامیہ نے اولاد کی اتنی اہمیت دی کہ وہ جو زمانے جاہلیت کے بت بنے ہوئے تھے، مطلب بیٹیوں کے بارے میں، بیٹیوں کی نحوست کے بارے میں، شریعت اسلامیہ نے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یقین جانیے آج کوئی یورپ کی آپ کی فلسفی، کوئی اسلام کے مخالف فلسفی آپ کو اس دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ جی اسلام نے تو عورت پر بڑا ظلم کر دیا، اس کو قید کر دیا، پردے کے احکامات آگے۔ یہ اصل میں عورت کی عصمت کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹیوں کو اتنی اہمیت دی کہ آپ یہ حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له انثى فلم يئدها اي ولم يهنها، جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی، جس کی بیٹی ہوئی اور اس نے بیٹی کی اہانت نہیں کی، نہ دل سے نہ زبان سے اس بیٹی کو بوجھ نہ سمجھا، اہانت نہیں کی، ولم يؤثر ولده عليها، اور اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہ دی، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہ دی۔ قال یعنی ذکور، یعنی کہ جو مذکر بیٹے ہیں ان کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دی، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو مجھے ذرا بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں، عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر کیا بیٹوں کو بیٹیوں پر نہیں ترجیح دی جاتی؟ اللہ، وراثت کے احکام و مسائل کو دیکھ لیجئے، وراثت کا حال دیکھ لیجئے، وراثت میں بیٹیوں کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے انہیں بہایا اور شادی کے موقع پر جو جہیز وغیرہ دے دیا، بس یہ ان کی وراثت ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیسی وراثت ہو گئی؟ یہ کوئی وراثت نہیں ہے۔ بیٹیوں کو نہ کچھ دیجئے، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق دیجئے، یا وہ بھی نہ دیجئے۔ ایسے آدمیوں کا اپنی بیٹیوں کے لیے انتخاب کیجئے جنہیں ایک نیک اور صالحہ بیوی چاہیے ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ چاہیے ہو۔ پہلے ہم ایسے رشتے ڈھونڈتے ہیں
لڑکے کے اندر یہ شروط ہونی چاہیے. اب جب وہ شروط مل جاتی ہیں تو پھر اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے بیٹی کو زیادہ سے زیادہ دیا جاتا ہے. یہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور پھر بیٹی کو وراثت سے محروم کر کے ایک اور ظلم کر دیا جاتا ہے. یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ بالکل بھی درست بولے نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فضیلت کتنی بیان کی. تو گویا کہ پتہ چلا بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، یہ بیٹی کی اہانت میں آتا ہے. کوئی انسان ایک بیٹی پر زیادہ شفقت کرتا ہے، دوسری پر نہیں کرتا، یا ایک بیٹے پر زیادہ شفقت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں بیٹیوں پر نہیں کرتا. یہ بیٹی کی اہانت میں آتا ہے، یہ اولاد کی اہانت میں آتا ہے. اور یہ انسان، آپ دیکھ لیجئے اس حدیث کا اپوزٹ کیا ہے. بیٹی کی اہانت نہیں کی تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اگر بیٹی کی اہانت کر دی تو یہ جنت کی دوری کا باعث بھی بن سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کیا فضیلت، کیا شان، کیا منزلت بیان فرمائی. حضرت عائشہ ایک واقعہ نقل کرتی ہیں، کہتی ہیں جاءت امرأۃ، ایک عورت میرے پاس آئی، معہا ابنتانی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں. تسألنی فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، مجھ سے وہ کچھ مانگ رہی تھی، کھانے پینے کی کوئی چیز، حالانکہ میرے پاس صرف ایک کھجور ہی تھی. تو دیکھیے ہم بیت نبوی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. بیت نبوی ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ ہیں، اور ان کے گھر میں صرف ایک کھجور ہے کھانے کے لیے، صرف ایک کھجور. فَأَعْطَيْتُهَا، کہتی ہیں میں نے اس عورت کو وہ ایک کھجور دے دی. فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا. ثم قامت فخرجت، پھر وہ اٹھی اور چلی گئی. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یلی من هذه البنات شیئا، جس کو اس بیٹیوں میں سے کوئی بھی اس کا وہ والی بنا، اس کا سرپرست بنا، فاحسن الیہن، اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گی، آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی. شرط یہ ہے فاحسن الیہن، بیٹیوں کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا. تو یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے بچنے کا، بچانے کا، آگ سے پردہ بن جائیں گی. یہ انسان بیٹیوں کے اچھی تربیت کرنے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر، آگ کے اندر نہیں جا سکے گا. مزید احادیث دیکھتے ہیں جی بیٹیوں کی پرورش سے متعلق. حضرت انس بن مالک کی روایتیں کہتے ہیں من عال جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، انا وہو کہاتین، میں اور وہ دونوں بالکل اس طرح ہوں گے، میں اور وہ بندہ اس طرح ہوں گے جس نے 2 لڑکیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہوگی. تو دیکھیں اس سے پہلے آپ نے یہ حدیث تو سن رکھی ہوگی کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے بالکل 7. آج اس حدیث کو بھی سن لیجئے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، ان کی بلوغت تک، مطلب ان کی شادی بیاہ تک احسان کرنے والا، ان کی اچھی پرورش کرنے والا، قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے. تو دیکھیے بیٹیوں کی اچھی پرورش سے ایک تو جنت ہے، دوسرا آگ سے بچاؤ ہے، اور تیسرا جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایسے ملایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا هِيَ بِضْعَةٌ مِّنِّي، یہ فاطمہ تو میرے وہ جسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا میرے جگر کا ٹکڑا، یہ فاطمہ تو میرا ایک ٹکڑا ہے. یریبنی ما ارابہ ویؤذینی ما اذاہ،
ما آذاہا، جو چیز میری بیٹی فاطمہ کو بری لگتی ہے، تکلیف دیتی ہے، وہ چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا گویا کہ اس نے مجھے غصہ دلایا، فقد اغضبنی، اس نے مجھے غصہ دلایا۔ دیکھیے بیٹیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق۔ اچھا ہمارے یہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ بیٹیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو بڑا انہیں لاڈ پیار کیا جاتا ہے، بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو بس وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، بیت نبوی سے یہ پتہ چلتا ہے، سیرت نبوی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ یکساں سلوک ہے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کانت یعنی فاطمہ، جب حضرت فاطمہ اذا دخلت علیہ قام الیہا، جب حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی، قام الیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے ہیں ان کے لیے، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اٹھ جایا کرتے، فاخذ بیدیہا، حضرت فاطمہ کے ہاتھ سے پکڑتے، وقبلہا، اور اس کو بوسہ دیتے، واجلسہا فی مجلسہ، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اپنی مجلس، اپنی جگہ، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر حضرت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بٹھاتے۔ دیکھیے نہ صرف ایک والد کا اپنی بیٹی سے یہ پیار ہے، بلکہ اس دوسری طرف دیکھیے وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے، قامت الیہ، تو بیٹی بھی کھڑی ہو جاتی، وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، اپنے والد کے ہاتھ سے پکڑتی، وَقَبَّلَتْهُ، اور اپنے والد کے ہاتھ کو بوسہ دیتی، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور اپنے والد کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ تو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ سلوک کرتے، بلکہ حضرت فاطمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ رکھتی۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے گا، میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں، آپ میں سے بھی یقیناً کئی لوگ بیٹیوں کے باپ ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو بیٹیاں نہیں عطا کی، اللہ ان کو ضرور بیٹیوں جیسی رحمت عطا کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو سب سے خالص پیار ہوتا ہے نا، وہ بیٹی کے دل میں والدین کے پیار کو دیکھیں اور والدین کے دل میں بیٹیوں کے پیار کو دیکھیں۔ دنیا میں یعنی ایسی محبت جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، ہر قسم کی لالچ اور ہر چیز سے پاک، بڑی پیاری محبت والدین کے دل میں بیٹیوں کی۔ اور یہ ہمیں کس نے سکھائی؟ ہمارے دل تو شاید سخت ہوتے، یہ محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے سکھائی، یہ محبت ہمیں دین اسلام نے سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹیوں کے بارے میں بیان کیا، ہمیں اس سے یہ پتہ چلا، اتنی پیاری حدیث۔ اچھا یہاں پر، اور یہ خاص کر ہمارا جو برصغیر پاک و ہند کا معاشرہ نا، جس میں اکثر بیٹی کے سسرال کی طرف سے، داماد کی طرف سے کبھی کوئی ڈیمانڈ بھی آ جاتی ہے، مطالبہ بھی آ جاتا ہے، کبھی کوئی بات کی جاتی ہے، تو سیرت نبوی کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور راوی ہیں حضرت علی۔ حدثنا علی، ہمیں حضرت علی نے بیان کی کہ ان فاطمہ علیہم السلام، کہ حضرت فاطمہ جو ہیں، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو، آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکو الیہ ما تلقى فی یدیہا من الرحا، حضرت فاطمہ آئیں اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ دیکھیے میرے جو ہاتھوں کے اندر چکی پیسنے کی وجہ سے چھالے پڑ چکے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، وہ بھی تمام حدیث کی کتابوں کے اندر، ترمذی اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں، کہ جب حضرت علی نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑے دیکھے چکی چلانے کی وجہ سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اے فاطمہ جائیے اور جا کر اپنے والد سے یہ ریکویسٹ کیجئے کہ ہمیں کوئی غلام وغیرہ دے دیں جو آپ کی مدد کرے چکی پیسنے میں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مسلمانوں کو بھی مال غنیمت وغیرہ میں سے کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، کہ کوئی ایسا غیر شرعی مطالبہ نہیں تھا۔ اب جب حضرت فاطمہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر،
تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف نہیں رکھتے تھے. فذکر ذلک لعائشہ، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا کہ میں اس وجہ سے آئی تھی. فلما جاء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، اخبرت ہوا عائشہ، تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ کی لخت جگر آپ کی فاطمہ یہ ریکویسٹ لے کر آئی تھی. آپ ذرا غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی. قال، حضرت علی کہتے ہیں فجاءنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. کس ٹائم؟ وقد اخذنا مضاجعنا، رات کے وقت ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے. فذهبنا نقوم، تو ہم اٹھنے لگے، ایک دم سے اٹھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مکانکما، بس اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، اپنی جگہوں پر لیٹے رہو. فجاء فقعد بینی و بینہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے اور حضرت فاطمہ کے بیچ میں بیٹھ گئے، درمیان میں بیٹھ گئے. حضرت علی کہتے ہیں حتی وجدت برد قدمیہ علی بطنی، اتنے قریب ہو کر ہمارے درمیان بیٹھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک کو اپنے پیٹ پر محسوس کیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکما، کیا میں تم دونوں کو نہ بتاؤں، اعلی خیر مما سألتما، اس سے بہتر چیز جو تم دونوں نے سوال کیا. جو تم دونوں نے سوال کیا نا خادم کا، تو خادم جو تمہاری خدمت کرے گا، میں کیا تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم دونوں اپنے بستروں پر آ جاؤ نا، او اویتما الی فراشکما، یا پھر اپنے بستروں پر پناہ پکڑ لو، بستروں پر آ جاؤ سونے کے لیے. فسبحا 33، 33 مرتبہ تسبیح کر لیا کرو. وحمد 33، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو. وکبر 34، اور 34 مرتبہ تکبیر کہہ لیا کرو. تو 33 ٹائمز تسبیح، 33 ٹائمز حمد، اور 34 ٹائم تکبیر. تو یہ کل کتنا ہو گیا جی؟ 100. فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے کہ تم یہ کام کر لیا کرو، تسبیح کہہ لیا کرو، اللہ کی حمد بیان کر لیا کرو، اور تکبیر کہہ لیا کرو، 100 مرتبہ یہ ذکر و اذکار کر لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ بہتر. دیکھیں حکمت عملی. کیا اس کے بعد حضرت علی ناراض ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے بعد بیٹی فاطمہ ناراض ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنے والد سے غلام کا مطالبہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا؟ نہیں، انکار نہیں کیا، بلکہ اس سے بہتر چیز انہیں بتا دی. تو اگر ہمارے معاشروں کے اندر بعض اوقات بیٹیوں کے والدین بہت مجبور ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ایسی صورتحال بھی بن جاتی ہے تو کوئی ایسا درمیانہ راستہ نکالے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتایا، جس سے بیٹی بھی راضی اور داماد بھی راضی. ہم یہ جو کرتے ہیں نا کہ جھگڑے طول پکڑتے جاتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے نا تو بائیکاٹ ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے ان کے گھر نہیں جانا، انہوں نے ہمارے گھر نہیں آنا. بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں. اگر کچھ ہو بھی جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے چل کر تشریف لے جاتے. یہ ہے جھگڑوں کا حل کروانا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے یہ والی حدیث. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے، فلم یجد علی فی البیت، گھر کے اندر حضرت علی نہیں تھے. فقالا، تو فرمانے لگے این ابن عمک، اے فاطمہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ قالت، انہوں نے کہا کان بینی و بینہ شیء فغضبنی، میرے اور ان کے درمیان کچھ ایسا معاملہ تھا جس سے مجھے کچھ غصہ آ گیا. فخرج، تو حضرت علی نکل گئے. فلم یقل عندی، اور میرے پاس قیلولہ نہیں کیا، میرے پاس نہیں ٹھہرے، آرام نہیں کیا، بلکہ گھر سے نکل گئے ہیں. تو اس سے ایک تو یہ پتا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ ہو بھی چاہتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے علیحدگی اختیار کر لے، مطلب کچھ ٹائم کے لیے الگ ہو جائیں. وہ جب کیفیت چلی گئی تھی تو دوبارہ قریب آ جائے.
حضرت علی کی اس عمل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، بیٹی اور داماد کے درمیان کیا ہوا جی؟ سیکھیے سیرت نبوی سے. بیٹی اور داماد کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی معمولی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے کہا انظر اینا ہوا، ذرا جا کر دیکھو یہ علی کہاں ہے. فجاء فقال یا رسول اللہ هو فی المسجد راقد. ایک شخص گیا اور جا کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی تو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ لیٹے ہوئے تھے. قد سقط رداؤه عن شقه. ان کے پہلو سے ان کی چادر اتری ہوئی تھی. وَأَصَابَهَا تُرَابٌ. اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی. فَجَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُهُ عَنْهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت علی سے اس مٹی کو صاف کرنے لگے. وَيَقُول. اور فرمانے لگے قُمْ أَبَا تُرَاب قُمْ أَبَا تُرَاب. او مٹی والے اٹھو، او مٹی والے اٹھو. ابا صاحب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ابا تراب یعنی صاحب تراب، مٹی والے اٹھو 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 ذرا. اللہ اکبر. یہ ہے معاملے کا حل. کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے، اگر آپ کو اللہ نے بیٹی کا والد بھی بنایا تو اتنے جذبات کے اندر نہ آئیے کہ خود سے اپنی بیٹی کا گھر بگاڑ لیجئے. ذرا سی بات ہوئی چلیں جی آپ بیٹی کو لے جا کر اپنے گھر میں بٹھا دیا. شاید کہ کوئی ہم جیسا کم عقل کم فہم ہوتا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑتا اور چلو بیٹی ٹھیک ہے. اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے تو چلے آپ بھی چلے. نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تلاش کی. کسی شخص کو بھیجا، جاؤ جا کر تلاش کرو کہاں ہے وہ. پتہ چلا تو خود سے چل کر دیکھیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جاؤ ذرا اس کو بلا کر لے آؤ. بلانا نہیں، دیکھنا ہے کہ وہ کہاں ہے. وہ اس شخص سے یہ نہیں کہا کہ اس کو لے کر آئیں میرے پاس. نہیں، دلوں کی نرمی میں اس میں ہے کہ ایک بیٹی کا والد وہ خود سے چل کر گیا. ابو تراب اٹھو ابو تراب اٹھو. کیا اس کے بعد حضرت علی انکار کر سکتے تھے؟ کوئی انکار کی گنجائش باقی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی کو صاف کریں. اللہ اکبر. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اولاد کی زندگیوں کا ان کے ساتھ تعامل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کی اولاد سے بھی، نہ صرف اپنی اولاد بلکہ بیٹیوں کی اولاد سے بھی گہرا تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت سے پیش آتے. اچھا آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ جو جہالت مشہور ہے، بیٹیوں کے بچوں سے اس وجہ سے پیار نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں جی یہ تو پرائے بچے ہیں. پتہ نہیں اب آپ کے ہاں کہا جاتا ہے یا نہیں. میں تو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو مجھے اپنے معاشرے کے مطابق پتہ ہیں. بیٹیوں کے اولاد کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرائے بچی ہیں جی. مطلب یہ کہ ان کا خاندان یا ان کے والد الگ ہیں، ان کے دادا الگ ہیں، تو یہ پرائے بچے ہیں جی. میرے بچے تو وہ ہیں جو میرے بیٹوں کے بچے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ تفریق نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے وہی محبت ہمیں معلوم ہوتی ہے جیسی کہ محبت انسان کی اپنی اولاد سے ہوتی ہے. حضرت ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا الناسا لوگوں کی امامت کروا رہے تھے. وہ امامۃ بنت ابی العاص، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی تھیں امامہ، اور وہ حضرت زینب کی بیٹی تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہیں. فَإِذَا رَقَعَ وَضَعَهَا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اپنی نواسی حضرت امامہ کو رکھ دیتے. وَإِذَا رَفَعَ. جب رکوع سے سر اٹھاتے. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا. سجدے سے سر اٹھاتے تو بیٹی کو دوبارہ اٹھا لیا کرتے تھے، نواسی کو دوبارہ اٹھا لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں، فصبر علیہن، اس نے اپنی ان بیٹیوں پر صبر کیا، وَأَطْعَمَهُنَّ، اور ان بیٹیوں کو کھلایا پلایا، وَسَقَاهُنَّ، پلایا، وَكَسَاهُنَّ مِن جِدَّتِهِنَّ، اور اپنی کوشش کے
استطاعت کے ساتھ ان کو کوئی کپڑا وغیرہ بھی پہنایا، کھلایا پلایا پہنایا. کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ سے پردہ ہو جائیں گی. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ کر آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا محبت دیکھیے اپنی اولاد کی اولاد سے، اپنے نواسوں سے محبت دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین سرخ کلر کی قمیضوں کو پہنے ہوئے مسجد کے اندر آئے. ان دونوں کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مطلب بچپنے کی حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اپنے کلام کو روکا، منبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھایا اور پھر منبر کی طرف واپس چلے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ ہی کہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے تمہارے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ھذین یعفران، میں نے دیکھا کہ یہ دونوں گرنے لگے تھے، فی قمیصیہما، اپنی قمیصوں میں، فلم اصبر، تو مجھے صبر نہیں ہوا، حتی قطعت کلامی، یہاں تک کہ میں نے اپنے کلام کو روکا، فحملتہما، اور ان دونوں کو اٹھایا. مجھے صبر نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کو روک کر ان دونوں کو اٹھایا. تو صحیح بات ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہیں، انسان کے لیے آزمائش ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے پیار ہے؟ اپنے نواسوں سے، حضرت حسن اور حضرت حسین سے. تو الحمدللہ جی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا یہ سیشن مکمل کیا. اب ہمارا اس کورس کے اندر کل کا آخری سیشن باقی ہے انشاءاللہ، جو ہمارا 4تھا سیشن ہے. اس کے اندر دیکھیے اب ہم نے ازواج کے بارے میں پڑھا، اولاد کے بارے میں پڑھا. آنے والے سیشن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، رشتہ دار جو گھر میں تشریف لاتے ہیں ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور گھریلو زندگی کے بارے میں ہی کچھ جو موضوعات ہمارے پچھلے 3 سیشنز کے اندر رہ گئے، انشاءاللہ ان کو کل ہم کور کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.